آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے ڈپریشن کی بیماری. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور دنیا میں بلکہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے بارے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر محمود، جو کہ کورنگی اور لانڈی کے مائع ناز ڈاکٹر ہیں اور مختلف ہاسپٹلز میں کورنگی کے اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جس میں چنیوٹ جنرل ہاسپٹل ہے، انڈس ہاسپٹل ہے، عباسی شہید ہاسپٹل ہے اور مختلف اس قسم کے ہاسپٹلز ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کی ابتدائی علامت کیا ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر محمود، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے دراصل. وعلیکم السلام. وقاص، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. چونکہ ہمارے اس وقت اگر ہم پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں تو پوری دنیا میں بہت تیزی سے جو ہے ڈپریشن پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجوہات جو ہے اس میں جو چیز شامل ہے وہ معاشی تنگ دستی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوشل ایشوز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور جو پورے ملک میں اس وقت جو ہے بے یقینی کی سی صورت حال ہے. یہ سارے فیکٹر ہیں، اور بہت سارے سوشل ایشوز بھی ہیں. یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ڈپریشن ہے کیا. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈپریشن جو ہے ایک بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے مسٹر وقاص. اچھا، اس میں ایک دماغ کا کیمیکل ہوتا ہے، اس کا نام ہے سیروٹونین. اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ دماغ میں کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے انسان کے بیہیویئر کے اوپر ایفیکٹ آتے ہیں. اگر کسی مریض کو 2 ہفتے سے اس کی جو دلچسپیاں ہیں، جب اس کا مقدار کم ہوتی ہے، جو میں نے پچھلی گفتگو میں بتایا ہے، اس ریزن کی وجہ سے، اور 2 ہفتے سے اگر کسی مریض کی دلچسپیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کی جو لائف روٹین ہے اس میں چینجنگ آ رہی ہے، اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، ذہنی اور جسمانی جاب کی جو کارکردگی ہے، اس میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کی سوچوں کا ٹھہراؤ ایک جگہ نہیں ہوتا، یعنی کہ امپیئرمنٹ آف کنسنٹریشن ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اپنے جگہ نہیں ہوتا، یعنی کہ امپیئرمنٹ آف کنسنٹریشن ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اپنے ہوپ لیسنس ہو رہا ہے، یعنی کہ نا امیدی پن آ رہا ہے، ہیلپ لیسنس ہو رہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے. تو یہ علامات ساری جو ہے ابتدائی علامات ہے. اگر جیسے جیسے اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو علامات کا بھی درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس نہج پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ پیشنٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیکار سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سطح پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ مریض کے ذہن کے اندر جب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بیکار ہو گیا ہوں، کسی کارآمد نہیں رہا، تو اس کے اندر جو ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو خودکشی کی رجحان کی طرف ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں منصوبہ بندی بن رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے خودکشی کا اٹیمپٹ کیا جائے، خودکشی کی جائے. تو یہ ایک بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے، بالکل یہ ٹریٹیبل ہے، اور اس کو آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ہیلپ آف میڈیسن اور لائف اسٹائل چینجز. اس میں بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کی جو ہے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے پیشنٹ کو، اور جس وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، جیسے کوئی ایک مریض ہے، پرسن ہے، سپوز کریں کہ اس کی جاب تھی، ایک ہینڈسم جاب تھی، بڑا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کما رہا تھا، اس کی جاب جو ہے وہ مس ہو گئی، اس کے گھر کا سارا بجٹ آؤٹ ہو گیا اور وہ لاس میں چلا گیا، سوچ بچار میں مبتلا ہو گیا کہ اب گاڑی گھر کی کیسے چلے گی، بچوں کی فیس کیسے ادا کی جائے گی، بجلی کے بل کیسے بھرے جائیں گے، راشن کیسے آئے گا. تو ساتھ میں اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور بجائے کہ یہ کہ بھائی وہ اللہ پہ توکل کرے، ٹھیک ہے، اور آگے کی جانب دیکھے، پیچھے کو چھوڑے کہ آگے اپلائی کرے، اور ساتھ میں اپنے اندر ان جو چیزیں آ رہی ہیں، موڈ خراب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بزی رکھے، ٹھیک ہے، جسمانی سرگرمیوں میں، سماجی سرگرمیوں میں، ان میں اپنے آپ کو وہ بزی رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس ڈپریشن کو ابتدائی طور پہ کل کر سکتا ہے. اور ڈپریشن کے بارے میں تو ایک محاورہ بہت مشہور ہے
کہ کل دا ڈپریشن بیفور کل یو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ ڈپریشن آپ کو مار دے آپ ڈپریشن کو مار دیں. تو یہ طریقہ ہے. اس وقت ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشوز ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر حکومت پخانے کی جو عادت ہے، آنتوں کی جو ہیبٹ ہے وہ بھی آلٹر ہو جاتی ہے. کبھی اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی اس کو لوز موشن بھی آتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس کو پیٹ میں کریمپس کے ساتھ بھی آتے ہیں. بالکل یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈپریشن کے مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ دوائیاں لینا شروع کر دیتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اور اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے، اور یہ جستجو کرتا ہے کہ جیسے دیگر شہری یا دیگر لوگ ہیں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی گزاروں گا. جو کچھ ہو گیا ہے اس کو وہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اور آگے بڑھنے کا حوصلہ اور عزم اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اس بیماری سے کنفرنٹریشن اور جو فیس کر رہا ہوتے ہیں چیلنجز، اس کو نمٹنے کے لیے اندر اسپرٹ پیدا کرتا ہے. تو 100% پیشنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ٹریٹمنٹ کا جو دورانیہ ہے وہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈپریشن میں اپنے گھر والوں کا اور سوسائٹی کا کیا کردار ہے کہ وہ کس طرح سے موٹیویٹ کریں؟ اگر کوئی بندہ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوپ لیس ہے، تو گھر والوں کا کیا کردار ہے اس میں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں مورل سپورٹ، اس کو کہتے ہیں مورل سپورٹ. اور اگر سپوز کریں گھر میں کوئی فرد ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، جیسے سپوز کریں اس کی جاب لاس ہو گئی ہے، یا اس کی شادی ہو گئی تھی وہ اس میں سپریشن ہو گئی ہے، یا اس کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا، یا کوئی معاشی طور پہ اس کو بہت بڑا صدمے سے دوچار ہونا پڑا ہے اور بہت بڑا اس کا نقصان ہو گیا ہے، تو اس کے اندر گھر والوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے تو آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے. اس کو اچھے ترغیب کی طرف اس کا رجحان جو ہے اس کو موڑنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں پرانی چیزوں کو بھلا کر اب آگے کی طرف دیکھیں، اور دل چھوٹا نہیں کریں، دل کو بڑا کریں، ٹھیک ہے. اور سوسائٹی کے لوگوں کا بھی یہی کردار ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں کہ ان کو اور اس کی موٹیویشن کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، بجائے کہ اس کے اوپر غیر ضروری تنقید کریں اور اس کا مورال یا اس کا جو حوصلہ ہے، حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے فیملی ممبرس کا بھی ہے، اور گلی میں رہنے والے پڑوسیوں کا بھی ہے، اور سوسائٹی میں رہنے والے یا گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ اس کو جو ہے یقین دہانی ری ایشورنس کرائیں، اس کو ری ایشورنس کرائیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی علیحدگی ہو گئی ہے کہ آپ کا کوئی لاس ہو گیا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ونس اے ڈے ہر آدمی کو مرنا ہے. اگر کوئی سوشل ایشوز ہے تو اس میں کوئی بالکل اس میں تھوڑی سی صدمے سے دوچار ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ امنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے الفاظوں کے ذریعے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی. ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اور بھول کے آگے کی جانب دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روشن آگے بھی تابناک ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کے جواب. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ہمیں ڈپریشن کے بارے میں بتایا اور اس سے نجات پانے کے طریقے بتایا. تو انشاءاللہ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ان کی قیمتی رائے لیتے رہیں اور آپ تک یہ رائے پہنچاتے رہیں. اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. تھینک یو.